ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ہم پیش کرتے ہیں شام سخن۔ ایک حسین اور یادگار شام، سخنور و سخن فہم سامعین کے لیے۔ معروف شاعر و ادیب، غزل گائک، گیتکار، ناول نگار افسانہ نگار اور مصنفین کا مختصر تعارف، اور دل کو چھو جانے والی حقیقت سے قریب ترین کہانیاں۔ اردو ادب کی ایک خوبصورت جھلک۔ صرف خوشبو کی بات ہوتی ہے جب بھی اردو کی بات ہوتی ہے، نرالی شان عجب آن بان بولتی ہے، چہار سمت جو اردو زبان بولتی ہے۔ مسلسل جھانک آئے ہم زبانوں کے خزانوں میں، لگی اردو ہی پیاری ساری دنیا کی زبانوں میں۔ پریشاں ہے پر اپنی آن اپنی شان رکھتی ہے، اڑا کرتی ہے شاہی کی طرح اونچی چٹانوں میں۔ آئیے سنتے ہیں شام سخن۔ سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ایک دفعہ پھر حاضر ہیں شام سخن میں۔ میں ہوں عبداللہ عباسی اور میرے ساتھ ہیں ندا مرزا اور برکت خان۔ سامعین کرام، ایک ایسی شخصیت، سدا بہار شخصیت پوری دنیا میں جن کی شاعری کی بہت دھوم رہی اور وہ ہمیشہ سے ہمارے دل میں رہتے ہیں۔ آج کی خوبصورت سی شام افتخار عارف کے نام۔ افتخار عارف پاکستان سے تعلق رکھنے والے اردو کے ممتاز شاعر، سابق صدر نشین مقتدرہ قومی زبان، سابق چیئرمین اکادمی ادبیات پاکستان، سابق سربراہ اردو مرکز لندن، تہران میں ایکو کے ثقافتی دائرے کے سربراہ رہ چکے ہیں اور اس وقت مقتدرہ قومی زبان کے چیئرمین کے عہدے پر بھی فائز ہیں۔ افتخار عارف کی اصل تاریخ پیدائش 21 مارچ سن 1944 ہے، جبکہ کاغذات میں سن 1943 درج ہے۔ اسی نسبت سے آپ کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ آپ 21 مارچ سن 1943 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے، لکھنؤ یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ قیام پاکستان کے بعد ان کا خاندان کراچی منتقل ہو گیا۔ اپنی علمی زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان میں بحیثیت نیوز کاسٹر کیا، پھر ٹی وی سے منسلک ہو گئے۔ اس دور میں ان کا پروگرام کسوٹی بہت زیادہ مقبول ہوا۔ بی سی سی آئی بینک کے تعاون سے چلنے والے ادارے اردو مرکز کو جوائن کرنے کے بعد آپ انگلینڈ تشریف لے گئے۔ انگلینڈ سے واپس آنے کے بعد مقتدرہ قومی زبان کے چیئرمین بنے۔ اس کے بعد اکادمی ادبیات کے چیئرمین کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے رہے، جبکہ نومبر 2008 سے مقتدرہ قومی زبان کے چیئرمین کی حیثیت سے خدمات سر انجام دینے کے بعد آج کل اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران میں ایکو تنظیم کے ثقافتی شعبے کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایران میں ہونے والی ادبی اور علمی محفلوں کے ساتھ ساتھ مشاعروں میں افتخار عارف صاحب کی شرکت تقریباً ایک لازمی امر بن گئی ہے۔ افتخار عارف کا اپنی نسل کے شعراء میں سنجیدہ ترین شاعر ہے۔ وہ اپنے مواد اور فن دونوں میں ایک جیسی پختگی کا اظہار کرتے ہیں جو دوسروں میں نایاب نہیں تو کامیاب ضرور ہے۔
وہ عام شعراء کی طرح تجربے کی کسی جزوی اظہار پر قناعت نہیں کرتے، بلکہ اپنا پورا تجربہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی نزاکتوں اور پیچیدگیوں کے ساتھ اسے سمیٹتے ہیں۔ اپنے مواد پر ان کی گرفت حیرت انگیز حد تک مضبوط ہے۔ وہ سب باتیں مل کر ظاہر کرتی ہیں کہ افتخار عارف کی شاعری ایک ایسے شخص کی شاعری ہے جو سوچنا، محسوس کرنا اور بولنا جانتا ہے، جبکہ اس کے ہم اثروں میں بیشتر کا المیہ یہ ہے کہ یا تو وہ سوچ نہیں سکتے یا وہ محسوس نہیں کر سکتے، اور سوچ اور احساس سے کام لے سکتے ہیں تو بولنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ ان کی ان خصوصیات کی بنا پر جب ہم ان کے کلام کو دیکھتے ہیں تو احساس کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ افتخار عارف کی آواز جدید اردو شاعری کی ایک بہت زندہ اور توانا آواز ہے، ایک ایسی آواز جو ہمارے دل و دماغ دونوں کو بیک وقت اپنی طرف کھینچتی ہے اور ہمیں ایک ایسی آسودگی بخشتی ہے جو عارف کے سوا شاید ہی کسی ایک آدھ شاعر میں مل سکے۔ افتخار عارف کے شعری مجموعے کچھ اس طرح سے ہیں: 12واں کھلاڑی، مہر دو نیم، حرف باریاب، جہان معلوم، شہر علم کے دروازے پر، کتاب دل و دنیا کلیات، مکالمہ، در کلوندا، افتخار عارف جی نظمن جو سندھی ترجموں۔ اور سامعین کرام، جب ان کے مجموعوں کو ذکر کریں تو 12واں کھلاڑی برونڈا واکر کی نظموں کی کتاب ہے جو انہوں نے افتخار عارف کی 33 نظموں کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ پہلی بار یہ کتاب 1989 میں انگلینڈ میں چھپی۔ پاکستانی ایڈیشن مکتبہ دانیال کراچی پیش لفظ این میری شمل نے کیا۔ تعارفیہ عبداللہ الحداری کے حسن قلم کا نتیجہ ہے۔ خوشگوار موسم میں ان گنت تماشائی اپنی اپنی ٹیموں کو داد دینے آتے ہیں، اپنے اپنے پیاروں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ میں الگ تھلگ سب سے 12واں کھلاڑی ہوں، ہوٹ کرتا رہتا ہوں 12واں کھلاڑی بھی کیا عجب کھلاڑی ہے۔ کھیل ہوتا رہتا ہے، شور مچتا رہتا ہے، داد پڑتی رہتی ہے، اور وہ الگ سب سے انتظار کرتا ہے ایک ایسی ساعت کا، ایک ایسے لمحے کا جس میں سانحہ ہو جائے، پھر وہ کھیلنے نکلے تالیوں کے جھرمٹ میں، ایک جملہ خوشکن، ایک نعرہ تحسین اس کے نام ہو جائے، سب کھلاڑیوں کے ساتھ وہ بھی معتبر ہو جائے۔ پر یہ کم ہی ہوتا ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کھیل سے کھلاڑی کا عمر بھر کا رشتہ ہے، عمر بھر کا یہ رشتہ چھوٹ بھی تو سکتا ہے، آخری وصل کے ساتھ ڈوب جانے والا دل ٹوٹ بھی تو سکتا ہے۔ تم بھی افتخار عارف 12ویں کھلاڑی ہو، انتظار کرتے ہو ایک ایسے لمحے کا، ایک ایسی ساعت کا جس میں حادثہ ہو جائے، جس میں سانحہ ہو جائے۔ تم بھی افتخار عارف، تم بھی ڈوب جاؤ گے، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے۔ سامعین کرام، افتخار عارف کا پہلا شعری مجموعہ مہر دو نیم جو پہلی بار 1984 میں اشاعت پذیر ہوا، اب تک اس کے 15 باضابطہ ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ یہ مجموعہ لندن اور دلی سے بھی چھپ چکا ہے۔ اس مجموعے میں 64 غزلیں اور 46 نظمیں ہیں۔
انتصاب بابال کے نام ہے، پیش لفظ کے عنوان سے فیض احمد فیض کا ابتدائیہ اور ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کا مضمون بعنوان نئی تنہائیوں کا درد مند شاعر بھی کتاب میں شامل ہے۔ مکالمہ۔ ہوا کے پردے میں کون ہے جو چراغ کی لو سے کھیلتا ہے؟ کوئی تو ہوگا، کوئی تو ہوگا جو خلط انتصاب پہنا کے وقت کی رو سے کھیلتا ہے، کوئی تو ہوگا حجاب کو رمز نور کہتا ہے اور پرتو سے کھیلتا ہے، کوئی تو ہوگا، کوئی نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ یہ خوش یقینوں کے خوش گمانوں کے واہی میں ہیں، تو ہر سوالی سے بیت اعتبار لیتے ہیں، اس کو اندر سے مار دیتے ہیں۔ تو کون ہے وہ جو لوح آب رواں پہ سورج کو ثبت کرتا ہے اور بادل اچھالتا ہے، جو بادلوں کو سمندروں پر کشید کرتا ہے اور بطن صدف میں خورشید ڈھالتا ہے، وہ سنگ میں آگ، آگ میں رنگ، رنگ میں روشنی کے امکان رکھنے والا، وہ خاک میں صوت، صوت میں حرف، حرف میں زندگی کے سامان رکھنے والا، نہیں کوئی ہے، کہیں کوئی ہے، کوئی تو ہوگا، کوئی تو ہوگا۔ افتخار عارف کا دوسرا مجموعہ کلام حرف باریاب ہے، جو پہلی بار سن 1994 میں شائع ہوا۔ اس کتاب کے اب تک 7 ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ اس مجموعے میں 40 غزلیں اور 26 نظمیں شامل ہیں۔ اس کتاب کا سرورق حنیف رامی نے بتایا ہے، انتصاب اس طرح ہے، یہ نہیں کہ صرف حرف باریاب اس کے نام، زندگی کے سارے رنگ، سارے خواب اس کے نام، جس کے نام زندگی کا انتصاب، زندگی کی ہر کتاب اس کے نام۔ بیٹیاں باپ کی آنکھوں میں چھپے خواب پہچانتی ہیں، اور کوئی دوسرا اس خواب کو پڑھ لے تو برا مانتی ہیں۔ جس دن سے ہم بلند نشانوں میں آئے ہیں، ترکش کے سارے تیر کمانوں میں آئے ہیں۔ جیسا جتنا رشتہ تھا اس کو رسوا مت کرنا، ہم بھی ایسا نہیں کہیں گے، تم بھی ایسا مت کرنا۔ خواب دیکھو اور پھر زخموں کی دلداری کرو، افتخار عارف نئی منزل کی تیاری کرو۔ جہان معلوم جو 21 مارچ 2005 کو شائع ہوا، 55 غزلوں اور 20 نظموں کا یہ مجموعہ ہے۔ کچھ غزل اور افتخار عارف کی نعت کے عنوانات سے ڈاکٹر ابوالخیر کشفی کے 2 اظہاریے بھی شامل کتاب ہیں۔ انتصاب بیٹی گیتی اور داماد کامران اور ان کے 2 بچوں اظہر اور زینب کے نام ہے۔ کتاب کے مصور حنیس رامی ہے۔ کوچ۔ جس روز ہمارا کوچ ہوگا، پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی، شیریں سخنوں کے حرف دشنام، بے مہر زبانیں بند ہوں گی، پلکوں پہ نمی کا ذکر ہی کیا، یادوں کا سراغ تک نہ ہوگا، ہمواری ہر نفس سلامت، دل پر کوئی داغ تک نہ ہوگا، پامالی خواب کی کہانی کہنے کو چراغ تک نہ ہوگا، معبود اس آخری سفر میں تنہائی کو سرخرو ہی رکھنا، جس تیرے نہیں کوئی نگہدار، اس دن بھی خیال تو ہی رکھنا، جس روز ہمارا کوچ ہوگا، پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی۔ سامعین کرام، اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام شام سخن۔
عرصے دراز تک یاد رہنے والی اس شام سخن میں ہماری کوشش اردو ادب کو فروغ دینا ہے۔ آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی ضرور بتائیں۔ ہمارا نمبر ہے 99958246۔ پیشکش رضیہ اشرف، ندا مرزا۔ ترتیب و تحریر اور پیشکش عبداللہ عباسی۔ ساؤنڈ انجینئر برکت خان۔